السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے ساتھ انتہائی محترم, میرے دل کے بہت قریب, میرے بڑے بھائیوں کی طرح دوست بھی اور ایک استاد بھی, ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کو اس سے پہلے آپ میرے ساتھ بے شمار تصویروں میں اور ایک آدھا پوڈ کاسٹ بھی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب اور میں, شرجیل صاحب مل کے کسی کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور کتاب ہمیں پبلشر نے بتایا جس نے اس کا ترجمہ کیا ہے, اس نے کہا جی ہزاروں کاپیاں بکی ہیں. وہ سی او کی ڈائری تھی اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری پرانی یاد اللہ ہے. ہماری دوستی کو تقریباً 10,000 سال گزر گئے ہیں جی, کم از کم تو سر ہمیں کہنا چاہیے. اور 10 سال جو ہیں وہ ہمارے فزیکلی اس دنیا میں گزرے اور سعودیہ میں ہماری ملاقات ہوئی. ڈاکٹر صاحب سے باقاعدہ گائیڈنس لیتا ہوں, ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کو مشورہ لے لیتا ہوں. میرے ساتھ دوسری طرف بہت ہی پیارے دوست, میرے بہت دل کے قریب, ایک بڑے سول میٹ شرجیل اکبر صاحب ہیں. شرجیل صاحب کا بزنس ہے, پن اسٹرائپ برانڈ ہے ان کا جی. آپ میرے کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ وہ کرتے پن اسٹرائپ کے ہوتے ہیں. کپڑے باقی چھوڑ دیجیے, بعض اوقات کوٹ جو ہے وہ رائل ٹیگ کا رانا صاحب کا ہوتا ہے اور ان کی طرف سے اسپانسر ہوتا ہے, لیکن کرتے شلوار قمیضیں جتنی آپ میری دیکھتے ہیں وہ سارا کریڈٹ پن اسٹرائپ کو جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پن اسٹرائپ سے معیاری برانڈ کوئی نہیں ہے. شرجیل صاحب کا کمال یہ ہے کہ بزنس ہونے کے ساتھ ساتھ, بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں پڑھتے ہیں, کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں, کتابیں خریدتے ہیں, کتابیں بانٹتے ہیں, کتاب کو کوٹ کرتے ہیں. اور یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. کیسے معاشرے میں جس میں صرف بٹ کڑائی چل رہی ہے, جس میں ٹکا ٹک چل رہا ہے, جس میں دہی بلے چل رہے ہیں, جس میں بدوبدی چل رہا ہے, اس میں کوئی کتاب کی بات کرے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. آج ہم نے جس کتاب کو ڈسکس کرنا ہے, جس کے بارے میں بات کرنی ہے, بڑی ریسنٹ کتاب ہے, 2025 میں آئی ہے, میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں, دی کاؤنٹ ڈاؤن ٹو ریچز. اور یہ رونڈا بائرن کی میرا خیال ہے 6ٹھی کتاب ہے جی, 6ٹھی کتاب ہے. اور میں دونوں دوستوں کا تو شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت مہربانی, شرجیل صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم نکالا. اچھا, یہ کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ رونڈا بائرن کی جو پہلی کتاب ہے جو غالباً 2006 میں آئی ہے, جب مووی آئی سیکرٹ تو ساتھ ہی کتاب دی سیکرٹ آ گئی. پچھلے 20 سالوں میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کتاب سیکرٹ تقریباً 50 زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے. اندازہ ہے کہ 5 کروڑ سے زیادہ کاپیز اس کی بک چکی ہیں. جو مووی ہے آپ کسی سرچ انجن پہ جا کے دیکھیے گا, سیکرٹ مووی کو دیکھنے والوں کی تعداد ملینز میں ہے اور بڑی دنیا کی زندگیاں بدلیں. سیکرٹ آئی پہلی کتاب, پاور آئی دوسری کتاب, میجک آئی تیسری کتاب, آنورڈ چلتے چلتے یہ کاؤنٹ ڈاؤن ٹو ریچز 21 دن کی ایک کہہ لیجئے سادہ لفظوں میں ایک پوری ورک شاپ ہے. اور یہ جو ورک شاپ ہے, مزے کی بات ہے کہ چند دن پہلے ہم نے اس پہ پوری ایک ورک شاپ کروائی بھی. یہ ہر 2 مہینے بعد ہماری فاؤنڈیشن اس طرح کی ورک شاپ بھی کرواتی ہے. یہ اس کے نوٹس ہیں جی. تو وہ جو ورک شاپ کروائی اس کی کچھ چیزیں تو میری ٹیم اگلے دنوں میں اپلوڈ کر دے گی, لیکن میری بڑی ایکسپرٹیز ہیں شرجیل صاحب اور ڈاکٹر صاحب. میں 20 سالوں سے لا آف اٹریکشن مینیفیسٹنگ پڑھا رہا ہوں اور خود اس کا میں ایک پریکٹیشنر بھی ہوں. میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا فائدہ اٹھایا. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں. ڈاکٹر صاحب اس میں 21 دن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ بہت سا پیسہ, بہت سی ویلتھ, بہت سی کامیابی, ابنڈنس اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور 21 دن کا مطلب ہے 1 2 3 4 5 6 اور یہ 19 20 21. کیا واقعی یہ ممکن ہے 21 دنوں میں اس کامیابی کو پانا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا یہ جو بک ریویو کا آپ پروگرام کرتے ہیں. پاکستان میں کتابیں پڑھنے کا, کتابوں کو ریفر کرنے کا رواج نہیں ہے اور اوریجنل ٹیکسٹ تک پہنچنے کا رواج نہیں ہے. اور آپ نے جو یہ کام شروع کیا ہوا ہے دس اے گریٹ کنٹریبیوشن. اس سے لوگوں کو بک ریڈنگ میں, بک کو کنسلٹ کرنے میں انٹرسٹ پیدا ہوگا. ہم نے اس سے پہلے بھی بکس اس طرح ریویو کی اور وہ بہت سکسیزفل ہوا. دس اے ریلی گریٹ آئیڈیا. دوسرا یہ کہ یہ چوائس آف دس بک جو آپ نے کاؤنٹ ڈاؤن ٹو ریچز ہے, دس از اے گریٹ چوائس اور اس میں بڑی پریکٹیکل سجیشنز ہیں اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے. یہ جو آپ 21 ڈیز کی بات کر رہے ہیں, یہ اس سے پہلے میکسویل مارٹس نے 1960s میں ایک تھیوری پیش کی اور اس کے اکارڈنگلی کہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ری وائر کرنا ہے, ری اسٹرکچر کرنا ہے, تو یو نیڈ 21 ڈیز. اور 21 ڈیز آپ اپنی لائف کی جو ہیبٹس ہیں ان کو ری اسٹرکچر کر لیتے ہیں. تو اس لیے وہ 21 ڈیز کی تھیوری تو پہلے سے تھی کہ 21 ڈیز چاہیے اگر آپ نے ری اسٹرکچر کرنا ہے اپنے آپ کو. اب رونڈا برن نے اسی آئیڈیا کو لیا اور یوزنگ ہر پریکٹیکل ایکسپیرینس اور ہر آبزرویشنز اس نے ایک 21 ڈیز کا ایک پروگرام پورا چاک آؤٹ کر کے دے دیا. اور اس کی جو مین اسپرٹ تھی وہ یہی ہے کہ مائنڈ از اے پاور. کہ منی کو دیکھنے کے 2 اینگل ہیں. ایک یہ ہے کہ منی کم ہے, ایک ہے منی وافر ہے.
اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے دنیا میں, منی نہیں ہے اور میرے لیے نہیں ہے اور میں نہیں کر سکتا, میں نہیں لے سکتا, میں نہیں ارن کر سکتا, دیٹس ون وے آف تھنکنگ. دیٹس اندر وے آف تھنکنگ, دیر از ابنڈنس, دیر از اے لاٹ آف منی اراؤنڈ اینڈ آئی کین ٹیک مائی شیئر فرام دیٹ. اپنا حصہ میں لے سکتا ہوں, لیکن میں حصہ کیا چاہتا ہوں, کتنا چاہتا ہوں, اور وہ جب مجھے مل جائے گا تو کیا ہوگا میری زندگی میں, یہ ساری باتیں پہلے ہونا ضروری ہیں وہ حصہ لینے سے پہلے. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لا آف اٹریکشن کی جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ بھی مائنڈ سیٹ کی بات تھی, اور یہ ورکشاپ آپ نے بھی ہولڈ کی اور اس طرح کی ورکشاپ دنیا میں بھی ہو رہی ہیں کہ سب سے پہلے مائنڈ ہے کہ آپ اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو اچیو, اینڈ دین اکارڈنگلی آپ اپنی پوری سیریز آف ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور تھاٹ. تو تھاٹ پروسیس جو ہے دیٹ از دا پرائم تھنگ. اور اس بک کا سٹارٹ بھی یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مائنڈ بنانا ہے آپ نے کہ میں آئی وانٹ منی ایکچولی, اینڈ دیر از منی اویلیبل, دیر از منی اویلیبل اینڈ آئی وانٹ اٹ. یہ جب تک بات نہیں ہوگی, آپ تک جب آپ اس سے کنونس نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں دنیا میں منی ہے ہی نہیں اور مجھے بھی ضرورت نہیں ہے, میں لینی نہیں ہے. یہ جو کشکول ہے یہ بلیو کا کشکول ہے, بلیف سے. تو بلیف سے کام سٹارٹ ہونا ہے, اور پھر آپ نے اپنا مائنڈ اور باڈی جو ہے اس کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ سیٹ کرنی ہے, ٹیون کرنا ہے. اور رونڈا کا جو پورا ایک اسکیچ دیا اس نے 21 ڈیز والا, اس نے ہر ڈے آپ نے یہ کرنا ہے کرتے 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 آپ 21 ڈیز میں آپ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکل جائیں گے جس میں آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو, دیر از نتھنگ اویلیبل. اس سے آپ سوئچ ہو جائیں گے اس بات پہ کہ دیر آر تھنگز اویلیبل اینڈ آئی ڈیزرو اٹ اینڈ آئی کین گیٹ اٹ اینڈ لیٹس گو فار اٹ, رائٹ. سو یہ سفر ہے پورا 21 ڈیز کی جو شفٹ ہے, جو آپ کے پیراڈائم شفٹ پورا کرے گا, لائف اسٹائل کو چینج کرے گا, ری وائرنگ آف دا مائنڈ کرے گا, وہ یہ 21 ڈیز کا پروگرام ہے. اور ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ویلتھ پہ اپلائی نہیں ہوتا, زندگی کی ہر وہ چیز جو آپ کو چاہیے. 21 دنوں میں آپ کی عادتوں کا جو ایک نیا سافٹ ویئر ہے وہ انسٹال ہو جاتا ہے, اور آپ وہ کہہ لیجیے تنگی دل سے ایک سخاوت کے دل کے ساتھ, ایک کھلے دل کے ساتھ ابنڈنس کو محسوس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک اور چیز ایڈ پوچھنا چاہوں گا, بلکہ کہہ لیجیے تنگی اور سخاوت کا ذکر بھی اس میں ہے نا جی. اور اس نے بھی یہ کہا ہے کہ سخاوت ایک پارٹ ہے ریسورسز لینے کا, دینا ایک پارٹ ہے ریسورسز لینے کا. واہ واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہ کتاب کو گو تھرو کیا, اور آپ خود اسکالر ہیں, اس وقت وائس چانسلر ہیں لاہور لیڈ یونیورسٹی, جو کہ امنگ دی ٹاپ ایک یونیورسٹی ہے لاہور کی ٹاپ یونیورسٹیز میں, اور بڑا کام کر رہے ہیں آپ کی زیر سایہ یونیورسٹی بڑا آگے نکلی ہے جی, ماشاءاللہ گرو کی ہے. میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کی اپنی زندگی میں بھی کوئی اس طرح کا گمان, بلیو, اور اس کے بعد کوئی تبدیلی آپ نے آتے دیکھی؟ دیکھیے میں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں بتائی گئیں, اور ہمیں پیسہ کمانا تو بچپن سے ہی بتایا گیا کہ آپ نے پڑھ لکھنا ہے, پھر جاب کرنی ہے, کیریئر کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے. لیکن جو ویلتھ جنریشن ہے, ویلتھ جنریٹ کرنی ہے آپ نے, یہ کسی لیول پہ بھی سکھایا نہیں گیا, ایون کالجز یونیورسٹی میں بھی نہیں سکھایا گیا, اور ہمیں بھی یہ چیزیں نہیں سکھائی گئیں. تو ہم تو وہ ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ میں تھے کہ میں اگر غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو غریب ہونا میرا نصیب ہے, اور میں زیادہ سے زیادہ اسٹرگل کر کے لوور کلاس سے لوور مڈل کلاس میں آ جاؤں گا. یہ جو طریقے تھے, اور اس لیے یہ بک اتنی پاپولر ہوئی کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسی کی تھی جس کو ان طریقوں کا نہیں علم تھا, اور جب علم ہوا تو پھر ملینز میں یہ کتابیں بکیں, اور دنیا کے مختلف فورم کے اوپر اس بک کو ڈسکس کیا گیا, اور آج ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں اس لیے کہ دس از ویری نیو تھنگ, اور ہم نے اپنی لائف میں نہیں ایکسپیریمنٹ کی ہے یہ, لیکن ہونا چاہیے. اب میں نے پڑھ کر مجھے لگا یار یہ کتاب میں نے آج سے 40 سال پہلے پڑھی ہوتی, اس سے زیادہ ویلتھ آ سکتی ہے. یس. اچھا ایک سوال کو میں سامنے رکھوں گا محترم شرجیل اکبر صاحب, اور وہیں سے پھر ہم گفتگو کو آگے چلائیں گے. یہ بڑے لوگوں میں نا ویلتھ کی نفرت ہے. اچھا نفرت کا مطلب ہے ریپل کر رہے ہیں, اٹریکشن کا مطلب ہے کہ وہ کھینچ رہے ہیں, محبت ہے تو اس کا مطلب اٹریکٹ کر رہے ہیں. اب ریپلشن کے ساتھ آپ یعنی کسی چیز کو دھکا دے رہے ہیں, ایکچولی اپنے اندر سے دھکا دے رہے ہیں آپ, اور آپ خواہش کر رہے ہیں آ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں اس تضاد کو, سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے آپ کی فریکوینسی, آپ کی انرجی وہ نیگیٹو ہے,
ویلتھ کے بارے میں, اور آپ خواہش کر رہے ہیں کہ بس بڑی دولت آ جائے, بڑنس آ جائے. آپ کے اندر کہیں بلیو ہے کہ بڑی بری چیز ہوتی ہے, اور یہ جن کے پاس ہوتی ہے وہ بڑے بڑے ہی فضول لوگ ہوتے ہیں, وہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, وہ کرمنل ہوتے ہیں, وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. اور آپ یہ بلیو رکھتے ہوئے وش کر رہے ہیں کہ ویلتھ آ جائے. یہاں آپ کے پاس نفرت ہے کامیاب کے لیے, ویلدی بندے کے لیے, اور آپ چاہ رہے ہیں میں ویسا بن جاؤں. تو جس کے لیے نفرت ہے آپ ویسے کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس سیٹ آف بلیو اور اس کلیش اور اس تضاد کے بارے میں؟ جی سر بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ کہ سر دو جو ہے نا بڑی اس معاملے میں نا میرے اوپر بلیسنگز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم صاحب ایمان ہیں تو خوش گمان رہنا ہمیں ویسے ہی آرڈر ہے. اچھا گمان, بالکل ٹھیک کہ ہے. ہم ہمیشہ جو ہے نا کسی چیز کے لیے اچھا گمان رکھیں. حدیث کے الفاظ ہے جی, اور جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسے ہی آپ کو دے گا. اور بد گمانی سے ریفرین بچیں بھی, کہ بھئی فلانے کے پاس پیسہ ہے, تو جنرل پبلک سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہ آپ کو کہے گی کہ اے دیکھو فلانے دا ہونا ہے جی, اے دیکھو اینے کچھ کیتا ہونا ہے, اے دیکھو 2 نمبر تے نہیں ہے گا, یا اس طرح دی گلاں. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ یار مثبت سوچ. دوسری بلیسنگ میں اپنے اوپر بتاؤں تو میں ایک انٹرپرینور فیملی سے آ رہا ہوں, باپ دادا بزنس کرتے آ رہے ہیں. اچھا جو انٹرپرینور ہے نا اس کی گھٹی میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو اسٹے مثبت پازیٹیو, ہر وقت رہنا ہے, ہر وقت پازیٹیو سوچنا ہے, ہر وقت اس حالت میں رہنا ہے کہ اللہ کرم کرے گا, اللہ فضل کر دے گا, اور اللہ اس سے آسانی پیدا کر دے گا. یہ چیز میں نے دیکھا میری زندگی میں تو بے حد کارآمد رہی. اور میرے گرد و نواح میں بھی جو لوگ اس کتاب کو پڑھے بغیر اس کے چیزوں کو فالو کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ مثبت نتائج لیے ہیں. اور ان چیزوں کو جو ہے نا جو پازیٹیو مینیفیسٹیشن کی چیزیں ہمیں اپنے بڑوں سے ملی, میرے بڑے بھی جو ہے نا وہ اس ساری چیزوں کو فالو کرتے رہے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو ہے نا ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اسپینڈنگ بھی جو ہے نا وہ ارننگ کا ذریعہ ہو سکتی ہے. میرے دادا کی ایک مثال نا, میں کل رونڈا برن کی جو ہے نا وہ چیزیں پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا, بلکہ اس کا نا ایک وہ سیریز بھی ہے چھوٹے چھوٹے کلپس کی. رونڈا برن نے نا 21 کلپ بنائے ہیں 21 دن کے لیے, ہر ایک دن میں کیا کرنا ہے. تو وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, اگر جو لوگ پڑھ نہیں سکتے, آج کل اب نیا میڈیم دیکھنا بھی ہے. اس میں اس نے کہا کہ جب ہم کوئی چیز کسی کو دے رہے ہوتے ہیں نا, اگر ہم منفی جذبے کے ساتھ دے رہے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے گھاٹے کا سبب بن رہی ہے یا ہمارے لیے نقصان پیدا کرتی ہے. اگر دیتے ہوئے بھی ہم خوش دل ہیں, میں اپنے دادا کی مثال سنانے لگا تھا, یہ ساری بات وہاں سے گئی. کیا نقطہ آپ نے کمال بیان کیا ہے جی. سر دادا نا کسی سے کوئی چیز خریدتے تھے نا, گاڑی خریدی, جائیداد خریدی, کوئی چیز خریدتے تھے, دکان خریدی, اسے کہتے تھے, پنجابی لفظ آ رہے ہیں پتہ نہیں کچھ لوگ سمجھ پائیں گے, جب انہوں نے کہا سونے ٹھنڈے دل نہ دیں, میں سونے ٹھنڈے دل نہ دیں. کیا بات, دل میں گرج رکھ کے, غصہ رکھ کے. اس نے کہا کہ جو بندہ ٹھنڈے دل سے نہیں دیتا نا, وہ نیگیٹو ایموشن اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, وہ اس کے لیے اور لینے والے دونوں کے لیے کل کو کچھ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. تو وہ چھوٹی سی چیز, جب میں نے وہ رونڈا برن کی وہ ویڈیو دیکھی اور اس پوائنٹ کو پڑھا نا, مجھے بڑا اچھا لگا. یار میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑی خوش دلی سے سیلری دیتے ہیں, ہاں بڑی محبت سے سیلری دیتے ہیں. اللہ پھڑنی کہتے ہیں سر جی, وہ پیٹرول پمپ پہ گاڑی کا پیٹرول کے پیسے دیتے ہوئے بھی خوشی سے کہتے ہیں کہ یار سونے پھڑ پیسے 50 روپے میرے لو ہیں بھی لے لیں. تو ان کی زندگیوں میں آپ کو خوشحالی, ان کے مائنڈ سیٹ میں آپ کو فراخت, ان کی ان سب چیزوں میں وہ جھلکے گی, وہ نظر آئے گی. کیسا جو ہے نا وہ اس نے پوائنٹ ہمیں سمجھا دیا کہ دینے میں بھی سخاوت ہو سکتی ہے, یعنی کہ دینے میں سخاوت تو ہے, لیکن دینے میں لینے کا راستہ کھل سکتا ہے اگر آپ اس کو خوش دلی سے کر لیں, اگر آپ کے دل میں جو ہے نا وہ مثبت جذبات ہر وقت زندہ رہیں. بالکل. اچھا شرجیل صاحب, آپ نے تو کمال ہی بات کی. میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب آپ کو زحمت دینا چاہوں گا, کوئی 2-3 ہمیں کوئی ٹیکنیکس بتائیے. 21 دن کا کورس ہے تو ہم اس میں سے کوئی 2-3 لیسنز لے لیں. تو پہلا تو کام آپ نے بتا دیا کہ سوچ بدلنی ہے, بلیو میں ابنڈنس لانی ہے, اور ساتھ ہی بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ کچھ بھی کرنا ہے, ایون سخاوت کرنی ہے, اگر اس کے ساتھ آپ کی خوشی نہیں جڑی تو آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ بھی کچھ ٹپ بتائیے کہ 21 دن میں سے کوئی ایک دن میں کیا کرنا ہے. میں اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھو جی, اس سے پہلے آپ نے کویشچن کیا ہوا تھا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ویلتھ کو ایک بیڈ تھنگ بھی کہا جاتا ہے, اور ایک خاص طبقہ ہے جو یہ پرچار کرتا ہے کہ امیر لوگ تو بیمار ہو جاتے ہیں, امیر لوگ تو مینٹلی سک ہوتے ہیں, امیر لوگ تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے ان سے, یہ امیر لوگ تو جنت بھی جائیں گے. تو ویلتھ کے اگینسٹ ایک خاص طبقہ ہے جو, اور اس میں شاید ایک وجہ یہ ہے کہ اف آئی ڈونٹ ہیو
then I need to have some argument to convince myself کہ چونکہ میرے پاس نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو کنونس تو کرنا ہے نا. پھر میں یہی کہنا ہے کہ قاسم شاہ صاحب کو ہے تو یہ تو جنم میں جائیں گے. تو اس مائنڈ سیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہی نہیں ہے. وہ جو ابنڈنٹ ہے ویلتھ کہ وہ ٹریلین مین بن گیا ایک, وہ آپ دیکھیں کہ ایلان مسک نے پہلا تاریخ کا شخص جس نے ٹریلین ڈالر ہے, وہی اس ٹریلین میں سے تھوڑا سا پورشن مجھے مل سکتا تھا. صحیح جی. تو میں آئی شوڈ تھنک کہ اس میں سے کون سا پورشن میں لے سکتا ہوں اور کیسے لے سکتا ہوں. بالکل ٹھیک جی. تو اب آپ یہ 21 ڈیز کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وی شوڈ کنونس آور سیلف کہ بھائی منی از سولوشن ٹو مینی پرابلمس. اوہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بلکہ کہا جاتا ہے 80% آپ کے زندگی کے مسائل وہ صرف پیسے سے حل ہو جاتے ہیں, 80%. اور ہیونگ منی از ناٹ اے کرائم, ہیونگ منی از ناٹ اے گناہ, ہیونگ منی از سم تھنگ گڈ, اور اٹ سالو لاٹ آف مائی پرابلمس, آئی نیڈ اٹ. تو جو آپ ٹپس کی بات کریں کہ پہلا ٹپس تو یہ ہے کہ یہ ایک آرگومنٹ بنانا بڑا ضروری ہے, اور اس کے بعد آپ اپنی وہ وش لسٹ ایک بنائیں کہ جو تعلق جس کا منی کے ساتھ ہو. اور مجھے یاد ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے, حارث نماد, تو ان کو میں کہتا تھا اپنی وش لسٹ بنا کے تو فریج کے اوپر لگاؤ کہ واٹ ایور یور وش لسٹ از. اس میں مانیٹری یا نان مانیٹری سارا شامل ہوتا تھا, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ مانیٹری اینی تھنگ دیٹ ریلیٹڈ ٹو منی وہ آپ لکھ کے بنائیں, کہ پھر آپ کو خود سمجھ اس بات کی آ جائے گی کہ میری وش کی جو لسٹ ہے اس میں بہت سارا تعلق منی کا ہے, اور اگر میرے پاس فائنینشیل ریسورسز آ جائیں گے تو آئی ول بی ایبل ٹو بائی ہیپینیس فار مائی سیلف. تو پہلا تو کنوکشن یہ ہونا چاہیے, اور وہ ایک وش لسٹ آپ کی بننا چاہیے. میرے خیال میں سوشیالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور سوشیالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, پیپل ہو ٹاک اباؤٹ منی, پیپل ہو پلے ود منی, پیپل ہو کاؤنٹ منی, پیپل ہو نو دا آرٹ آف ارننگ منی, ان کے ساتھ سوشیالوجی جو آپ کی ہونی بڑی ضروری ہے. اور اس طرح جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس, یہ سارے شیخ امیر کیوں ہو جاتے ہیں, سارے چنوٹیوں کیوں امیر ہو جاتے ہیں, اور سارے چائنیز کیوں بزنس میں چلے جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از سوشیالوجی بیسیکلی, کہ ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر میں منی ٹاک شروع ہو جاتی ہے کہ اتنے پیسے آ گئے, اتنے چلے گئے, اتنا لون بن گیا, اتنا انٹرسٹ چلے گیا, اتنا رینٹ آ گیا, اتنا دینا ہے. تو منی از اے ٹاک آف دیئر ڈائننگ ٹیبل, اور دیٹ ایکچولی پشز یو ٹو ڈو دیٹ کائنڈ آف تھنگس. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ وش لسٹ بنائی جائے. دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی سوشیالوجی وہ بنائی جائے, ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بنایا جائے, اور وہاں سے ٹپس لیے جائیں کہ ہاؤ کین ہی ڈو اٹ, یو سم تھنگ دیٹ یو ڈیڈ, وائی آئی کین ناٹ ڈو اٹ, بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. اینڈ یو پک اپ اے پوائنٹ اینڈ دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. یعنی انوینٹڈ ویل کو صرف آپ نے کاپی کرنا ہے, اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. شرجیل صاحب میں ایک چھوٹی سی ایڈیشن کے ساتھ آپ کی طرف جاؤں گا. یہ جو فلسفہ تھا نا کہ فرسٹ آف آل آسک, بلیو اینڈ ریسیو, یہ رونڈا بائرن کی کتاب کا جملہ ہے, پہلی کتاب کا, اور اوبویس اس کو اس نے آسک یعنی مانگو, یقین رکھو اور پھر ملے گا. وہ یہاں تک کہتی ہے کہ کچھ لوگ آسک یعنی انہیں پتہ ہوتا چاہیے کیا, بلیو بھی ہوتا ہے, لیکن وہ ریسیو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. یعنی اگر آپ نے 103 پہ ریڈیو کو رکھا ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں 106 کی فریکوینسی کیچ ہو جائے تو وہ کیچ نہیں ہوگی. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ خود کو ٹیون کرنا, جیسے سر نے بڑی اچھی بات بتائی کہ کامیاب لوگوں کو ملیں, ان کی عادات کو اپنائیں اور اس کو کاپی کریں, اور اس سے ایک لو اور ایک ایفیلیشن اور ایک لرننگ کا برج بنائیں. آپ کیا کہیں گے, کون سی ایسی عادت کو اپنانا چاہیے کہ کس دنوں میں آپ کا مائنڈ سیٹ شفٹ ہو جائے؟ جو 21 دن والی جو سیریز ہے نا رونڈا بائرن کی, اس میں ایک دن میں اس نے ایک خاص عادت کے بارے میں جو ہے نا وہ ایمفسائز کیا ہے. جو آپ نے ابھی پوچھا نا, وہ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اس نے کہا آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے آئی بلیو اٹ, اور اس میں پاور آف ویژولائزیشن کا ذکر کیا اس نے. اس نے کہا آپ اپنی ہیلدی لائف, اپنی رچ لائف, اپنی بیسٹ لائف کو ویژولائز کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے جی. آپ یہ بات سوچیں تو صحیح کہ یار میری زندگی میں خوشحالی ہوگی تو کیسا ہوگا, میرے دوست, میرے بچے, میرے ارد گرد میرے رشتہ دار, وہ سب کیسا فیل کر رہے ہوں گے.
جب ہم سب خوشحال ہوں گے یا ایک کنبہ خوشحال ہوگا یا ایک سیلف خوشحال ہوگا. اس نے ویژولائزیشن کے اوپر بڑا جو ہے نا ایمفسائز کیا ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں پاتے. سر ہم جو زندگی کی مشکلات ہیں اس کو تھوڑا سا نا ویژولائزیشن ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو زندگی کی مشکل ایک تالا ہے یا ایک میز ہے. ہم اس میز یا اس تالے کے بارے میں سوچتے جا رہے ہیں, اور زندگی کی مشکلات کا جو حل ہے وہ ایک چابی ہے. اس چابی کے بارے میں کب سوچیں گے؟ ہم اس چابی کے بارے میں سوچنا شروع کریں. اس جو زندگی کی مشکلات ہمیں جو درپیش ہیں ان کا جو حل ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں. یہ اس نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جب ہم جو ریسیونگ اینڈ پہ تب تک نہیں آتے جب تک ہم طاقتور ویژولائزیشن کے ذریعے اس کو اپنے ذہن میں پہلے سے بٹھا نہیں لیتے. ہم ایک چیز دیکھیں گے, سینگ از بلیونگ سر. جب ہم وہ چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو اس تک جو ہے نا پہنچنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اچھا سر, میں تو اس میں ایک ایڈیشن کروں گا کہ آپ کے اندر سے اگر یس کی آواز نہیں ہے نا تو پھر آپ کو ساری دنیا یس کہہ رہی ہے کہ تم کر سکتے ہو, ہوتا نہیں ہے. آپ کی اپنی وہ فلمی ایک سین ہوتا ہے نا سر, 80s کی فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, 90s میں بھی, اور پھر اب ذرا کم ہو گیا سین. وہ سین یہ ہے کہ جو ہیرو ہے نا وہ ایسے پھنس گیا اور سارے ولن اور گنڈے اس کے اوپر چڑھ گئے. اس کے بعد نا وہ کٹ کھا رہا ہے اور کٹ کھا رہا ہے اور ایون بلیڈ ہو رہا ہے, اور اچانک اس کو نا خیال آتا ہے, اس کو کوئی ماں کا جملہ یاد آتا ہے, اس کو ہیروئن کی کوئی چیخ سنائی دیتی ہے, اس کے اندر کا بچپن کا ایک سین چلتا ہے, اور اس کے بعد ایسے کر کے اٹھتا ہے اور سارے وہ جا کے گرتے ہیں. یہ سین آپ کو یاد آیا؟ مجھے لگتا ہے یہ اندر کا جو یس ہے نا اس میں اتنی طاقت ہے, اس میں ایک رسپانسبلٹی ہے, اس میں ایک یہ یقین کامل ہے کہ میں کر سکتا ہوں, اس میں یہ ہے کہ تقدیر بالکل ہے لیکن ایک تقدیر کا حصہ میرے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, میری سوچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ سر میرا اس میں 2 ڈیز اس نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے کس طرح کا, میں اس پہ بات کروں گا. اصل میں جو آپ نے بات کی ہے تو یہی کہ سوچ, بیسیکلی تو سوچ ہے کہ ایک برج ہے اور اس کے ایک طرف یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وسائل جو ہیں وہ کم ہیں, اور ان کام میں سے جو مجھے مل رہے ہیں وہ بہت تھوڑا مجھے مل رہا ہے, اور مجھے یہی مل سکتا ہے, اور دیٹس مائی رائٹ. اور اس میں کچھ پھر کام ہمارے بلیف بھی لے آتے ہیں کہ بھئی میرے نصیب میں یہی لکھا ہوا تھا. دوسرا جو برج کے سائٹ پہ دنیا بس رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ دیر از ابنڈنس, ریسورسز اویلیبل ہیں اور بہت سارے ہیں, اور ان بہت ساروں میں سے بہت سارے بھی میں لے سکتا ہوں اور بہت بڑا پورشن میں لے سکتا ہوں. یہ جو سوچ کی تبدیلی ہے, اس تبدیلی کے لیے کنوکشن چاہیے, اور جو آپ نے ابھی بات کی ہے, اور اس کنوکشن کے لیے 21 ڈیز ہیں. یہ 21 دن کے بعد یہ کنوکشن ہے کہ آپ اب یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ. اب اس میں ایک ڈے اس نے سجیسٹ کیا کہ آپ امیجن کریں کہ وہ جو ریچز ہے اس لائف میں اپنے آپ کو لے کے آئیں کہ میں وسائل آگے ہیں اور اب میرے پاس بڑی گاڑی ہے, تو بڑی گاڑی میں بیٹھنا کیسے لگ رہا ہوگا, میں بڑی گاڑی میں جا رہا ہوں تو مجھے کیسا لگ رہا ہے, میرا گھر بڑا ہے تو بڑے گھر کے بڑا کچن, بڑا باتھ روم, بڑے لان, وہ کیسا لگتا ہے, میرا بچہ مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے, یہ کیسا فیل ہوتا ہے. یہ امیجینیشن کریں کہ وہ جب ویلتھ آئے گی تو میں کیسے فیل کروں گا. یہ ایک دن اس نے کہا کہ یہ کریں. ایک اس سے بڑی اچھی بات کی, وہ اپیرنٹلی کانفلکٹ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ گیونگ, کہ جب آپ کے پاس وسائل آتے ہیں تو اس میں سے دیں لوگوں کو. اچھا اب ہم لوگ, میں جو کہ بزنس اکاؤنٹنگ پڑھاتے ہیں, اکاؤنٹنگ کی بڑی سمپل سی بات ہے, جب گیو کریں گے تو آپ کے سورس سے کم ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. جو گیونگ کا پروسیس ہے وہ آپ کو سوشل سرکل بڑھاتا ہے. واہ 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 واہ, بانٹنے والوں کے گرد میلہ لگتا ہے شہیل صاحب, بانٹنے والوں کے گرد میلہ لگتا ہے, میلہ لگتا ہے, اور وہ پودے وہ لگا دیتا ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو نہیں پتا کہ کس پودے پہ آم لگنے ہیں کل کو, لیکن آپ کے آج لگائے ہوئے پودے میں سے کل کو کوئی آپ کو فروٹ ملنا ہے واپس. لہٰذا جو ایک ڈے اس نے, یہ 2 میں ڈے بات کروں گا اس میں. ایک تو یہ امیجینیشن کریں کہ آپ وین یو آر ریچ تو ہاؤ ڈز اٹ فیل, اور سیکنڈ یہ ہے کہ گیونگ کو بھی ایک ہیبٹ بنائیں, اور یہ گیونگ آپ کو واپس کرے گی. جو آپ نے اسپینڈ کیا لوگوں پہ, یہ آپ کو واپس آئے گا, یہ فار شیور آئے گا. اچھا میں نا سر ایک ایڈ کر کے شرجیل صاحب کو زحمت دینا چاہوں گا, پھر کتاب کے اختتامی حصے کی طرف جائیں, کیونکہ ہمارا یہ وعدہ دعویٰ کہہ لیجئے کوشش ہوتی ہے کہ یہ ٹوٹل کو 25 منٹ میں 20 سے 25 منٹ میں ایک کتاب کی کم از کم سمری چلی جائے,
اور پھر آپ کتاب پڑھیں گے, خریدیں گے, ٹرانسلیشن ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا جی. اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بانٹنے کو مشروط کرتے ہیں پیسے کے ساتھ, پیسہ ہوگا تو دیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ بانٹنے کے لیے بڑی چیزوں میں سے ایک شے کا نام پیسہ. کس طرح؟ آپ علم بھی تو بانٹ سکتے ہیں, آپ امید بانٹ سکتے ہیں, آپ حوصلہ, ٹائم. آپ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے, کسی کا دکھ کم ہو جاتا ہے. آپ ایموشنل کسی کی باسکٹ فل کرتے ہیں. آپ کو اپنی الماری کھول کے دیکھیے گا, بڑے کپڑے استعمال کے نہیں ہیں, بانٹ سکتے ہیں. جو پکا ہے, ہمارے پیر و مرشد سرفراز شاہ صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں یار جو پکا بندے کا زیادہ پکا لو, ایک پلیٹ اس میں سے علیحدہ کرنی ہے تازہ. اور وہ آپ کی گلی کا گارڈ, آپ کی مسجد کا مولوی, اور کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو زندگی کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے, اس کے لیے وہ کھانا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں, ایک بچہ پڑھانا شروع کر دیجئے. میرے کئی ایسے دوست اور میری بہنیں ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب اس کلیے کو کارگر, میں نے بھی ایسے کوئی انوینٹ نہیں کیا, کوئی نئی بات نہیں تھی, میں نے ایسے کہیں کوٹ کر دیا. اور میں نے کہا جی, ایک ہماری بہن ہے, انہوں نے کہا جی میری 3 بیٹی ہیں اور کچھ چیلنج ہے. میں کہا جی 4 کر لیں بیٹی ہیں. کہتے میں سمجھی نہیں آپ کی بات. انہیں لگا کہ اور بچی پیدا کرنی ہے. میں نے کہا نہیں, آپ کسی ایک بچی کو ڈھونڈیں جس کی تعلیم مکمل نہیں ہو رہی, اس کی کفالت کر لیں. آپ کے اپنے بیٹے ہیں, کسی ایک بیٹے کی کفالت کر لیں آپ. سر جی آزما کے دیکھیے گا کہ آپ کی اللہ مشکلیں دور کر دے گا. یہ پے بیک کرتا ہے. سر ہر وہ بندہ جو کسی کی مشکل دور کر رہا ہے نا, اس کی مشکل دور ہو رہی ہے. یہ میں نے سر آزما کے دیکھا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ ایسا امتحان آیا ہے, یہ بڑا میں نے تازہ واقعہ, میں اس لیے کوٹ کر دیتا ہوں, امپریس کرنے کے لیے نہیں, میں ایک پریکٹس بتا رہا ہوں آپ کو. میرے سرکل میں ایک صاحب تھے جنہوں نے کچھ چیریٹی میرے حوالے کرتے تھے, اور وہ ریکارڈڈ نہیں تھی, ایک محبت میں کہ یار یہ آپ نے نا کئی سالوں سے کر رہے تھے ایسی. میں اپنی چیریٹی ڈسپرس کرتا تھا اپنے سرکل میں, اور ان کی چیریٹی کا بھی ایک اماؤنٹ ہوتی تھی, وہ بھی میں مختلف جگہ پہ, اس میں کہیں گارڈ سے, الیکٹریشین سے, کئی ایسے لوگ تھے, کسی کی بیٹی, کسی کا کچھ, وہ اماؤنٹ میں دے دیتا تھا. خدا کا کرنا ایسا ہوا, شرجیل صاحب جانتے ہیں کہ پچھلے کوئی 7-8 ماہ میں وہ صاحب جو ہیں وہ کسی وجہ سے ہم سے دور ہو گئے. کلیش نہیں ہوا لیکن ان کی دوری ہو گئی. جب دوری ہوئی تو میں نے ایک دفعہ انہیں نوک کیا, میں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے, آپ کے میرے ریلیشن میں تھوڑی سی سرد مہری آ گئی ہے, لیکن کو خیر کے کاموں میں تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو ان کو ایک دفعہ میں نے اشارتاً کہا کہ یار میرا نہیں مسئلہ, وہ 5-7-8 لوگوں کا گھر کا کچن چل رہا ہے, کسی کا راشن چل رہا ہے. تو انہوں نے میرے کہنے کے باوجود بھی, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ عملی بتا رہا ہوں, میری پریکٹس, مجھے بڑی شرم آئی. میں نے کہا یار یہ جو بیچارہ نوک کر رہا ہے اس کا قصور تو کوئی نہیں ہے, اس کو کیا لگے کہ میرا وہ ڈونر غائب ہو گیا. شرجیل صاحب کیونکہ میں نے کہا ہوا تھا, وہ آتے تھے لوگ جن کو کسی کا منتھلی لگا, کسی کا راشن جا رہا ہے, کسی کی فی جا رہی ہے, میں نے اس کو کنٹینیو پرسنلی رکھا. اور جب میں نے پرسنلی یہ کیا, یہ 3 ماہ پہلے کا واقعہ جی, 3 ماہ پہلے ایگزیکٹ مجھے پتہ لگ گیا کہ مجھے ذمہ داری قبول کرنی پڑنی. ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں, میری بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ شاہ جی یہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, یعنی آپ نے اپنے پیٹے ڈال لیے, جسے کہتے ہیں گلے ڈال لیا آپ نے. میں نے کہا یار مجھے بڑی شرم آتی ہے, مطلب میں جتنا مرضی ریشنل ہو جاؤں, کیلکولیٹر چلا لوں, مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ امید کے ساتھ آ گیا ہے اور مجھے شور شاٹ پتہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, اس میں سے ایک ایسا شخص ہے, اس میں سے مجھے شور شاٹ پتہ ہے کہ ایک بندہ زور لگا کے اپنی زندگی کے مسئلے حل نہیں کر پا رہا, مجھے شور شاٹ پتہ ہے کہ یہ سلائی کرتی ہے محترمہ, اس کے بچے پھر بھی نہیں پال رہے. میں شور شاٹ جب مجھے پتہ ہے, میں نے تحقیق کر کے پیسے لگائے تھے, میں کیسے بند کر دوں. میں نے اپنے کاٹے, اور ان دنوں میں میرے خود معاشی حالات بڑے مشکل میں تھے, سچی بات بتاؤں. ڈاکٹر صاحب آپ یقین کیجیے گا, یہ شاید میرا ہی امتحان تھا. 1 مہینہ گزرا ہے, میرے ایک دوست میرے پاس آئے, انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا, ان کا شاہ صاحب یہ نا میری طرف سے شامل کر لیں. میں کہا جی فاؤنڈیشن کو دے دیں, فاؤنڈیشن کے کوئی 60 کے قریب ماشاء اللہ ڈونرز ہیں. انہوں نے کہا نہیں, فاؤنڈیشن کا ڈونر جو ہے اس کو لیٹر ملتا ہے اکنالجمنٹ. ان کا نہیں شاہ صاحب یہ میں نے لفافہ آپ ہی کو دینا ہے, یہ آپ جہاں چاہیں لگا دیں کسی خیر کے کام میں. ڈاکٹر صاحب وہ اٹھ کے گئے, 2 ماہ کے میں پے کر چکا تھا, وہ ایگزیکٹ اتنی اماؤنٹ تھی جو میں نے 2 ماہ میں دی تھی. اب جب وہ 2 ماہ میں ایسا ہوا نا, تو میں نے ان صاحب کو تو نہیں بتایا جنہوں نے یہ لفافہ دیا تھا, لیکن مجھے لگا کہ میرے اللہ نے میرا چھوٹا سا ایک امتحان رکھا ہوا تھا, وہ پورا ہوا. اب سر اس کے بعد میرے پاس اتنی آسانیاں آ گئی کہ وہ اماؤنٹ مجھے میٹر ہی نہیں کر رہی. یہ میں آپ کو تازہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس کے اسباب اتنے پیدا ہو گئے کہ اب وہ لفافہ کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, ان تک کیسے جا رہا ہے.
میں نے فقط اس خیر کو نہیں روکا. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جب بانٹتے ہیں تو آپ کا یہ بلیو کہ دیتے میں سے دینا ہے, جو اشفاق صاحب کہا کرتے تھے, وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. جب آپ روکتے ہیں تو دراصل آپ کے اپنے اندر یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ کم ہے ہی کم, تو میں کیسے دوں. یہ خیال آنے کی دیر ہے تو وہ جو بلیو کا ایک خوبصورت محل بنا ہوا ہے شیشے کا, وہ کرچی کرچی ہو کے نیچے گرتا ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ بندہ پہاڑ سے گرے نہیں ٹوٹتا, اپنی نظروں میں گر جائے نا تو ضرور ٹوٹ جاتا ہے. اب سر آخری حصہ سر, کنکلوژن, آپ کو لگتا ہے کہ کس دن یہ کرنے سے کوئی تبدیلی آئے گی, کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل آئے گی جی. میں ایم ویری شیور کہ دیکھیں یہ دو تھیوریز انہوں نے ملائی ہیں. ایک تو میکسویل میں جس نے یہ ریسرچ سے ثابت کیا کہ 21 دن کا پروسیس ہے آپ کی ہیبٹس چینج کرنے میں, اور کتنی ریسرچ آپ جانتے ہیں اس پہ ہو چکی ہوئی ہے. ہیبٹس ایز اے پاور, اور ہیبٹس پہ بڑا کام ہوا ہے, بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں ہیبٹس کے اوپر. آپ اپنی ہیبٹس چینج کرتے ہیں, پھر مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں, اور مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے بعد آپ کی جو اسٹرگل ہے اس کی ڈائریکشن ایک نئی ہو جاتی ہے, اور اس نئی ڈائریکشن ہو جانے سے سکسیس ڈیفینیٹلی آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری اس ساری گفتگو کو جو بھی سنے گا اس کے لیے جو لیسن ہے آج کے بعد وہ یہی ہے کہ وسائل اویلیبل ہیں, اور وہ جو امیر ہو گئے ہیں صرف ان کے لیے نہیں تھے, انہوں نے لے لیے ہیں, اور اس میں سے آپ بھی لے سکتے تھے اور لے سکتے ہیں. اپنے آپ کا مائنڈ تیار کریں کہ وی کین گیٹ آور شیئر, اور اپنا حصہ لینا ہے, اپنا حصہ لینا ہے, اپنا اور نصیب لینا ہے. اس کو اسٹریٹجائز کریں, بالکل ٹھیک ہے جی. اور اسٹریٹجائز کرنے کے بعد اپنے آپ کو کنونس کریں کہ یس آئی کین ڈو اٹ, بالکل ٹھیک ہے, اینڈ دین ڈو اٹ. بالکل ٹھیک ہے. شرجیل صاحب میں کنکلوژن چاہوں گا آپ کے ساتھ, 5 منٹ ہم آپ کو سننا چاہیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہوتا ہے, اور آپ کی اپنی پریکٹس میں کیا ہے اس میں سے. سر دیکھیں, ہم تو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ رونڈا بائرن نے جو چیزیں بتائی ہیں نا وہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے نا, پہلے سے موجود تھیں. ہاں. اچھا, ایک ہوتا ہے کانفرمیشن بائس, ہم جو ہمارے ذہن سے ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو پہلے سے جو ہے نا وہ ری افرم کر رہے ہوتے ہیں, اور جو چیزیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں ان کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, مجھے پڑھ پڑھ کے جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھا ہی لگتا رہا ہے رونڈا بائرن کو نا, جتنی بھی چیزیں اس نے سیکرٹ میں کہیں, یا ویژولائزیشن کی طاقت کو کہا, ابنڈنس کے مائنڈ سیٹ کو ریفرین کرنے کو کہا کہ بھئی یہ جیسے چلنے کو. ہم نے ایک, آپ اور میں بھی جو ہے نا مولانا وحید الدین خان صاحب کو بھی کوٹ کیا کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں جی. اچھا, وحید الدین خان صاحب کا نا انہوں نے 50 سال اس میں خطبہ دیا ہے دلی کی جامع مسجد میں, بہت ہی لرنڈ آدمی, پوری دنیا گھومی. انہوں نے ایک جو ہے نا اپنے خطبے میں کہا تھا کہ میری زندگی کا حاصل جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنے سال جو لگائے, وہ حاصل یہ ہے کہ مثبت سوچ انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت چیز ہے. کیا کہنے یار, کیا بڑی بات ہے. یہ ان کا بڑا فیمس ہے جی, بہت میں پوری زندگی لگا کے 50 سال تدریس تبلیغ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے بڑا جو حاصل ہے وہ مثبت سوچ ہے. کیا بات ہے. تو سر مثبت سوچ سے سٹارٹ کرنے کے لیے کہا ہے انہوں نے. جب تک ہم چیزوں میں پازیٹیو نہیں ہوتے, چیزوں کو پازیٹیولی پرسیو کرنا سیکھتے نہیں, تو یہ ابنڈنس مائنڈ سیٹ اور یہ جو ہے نا رچنس کا سفر. اچھا, رچنس کو بھی ہمارے یہاں محض پیسے کے ساتھ جو ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے. سر ہم نیوٹرینٹ رچ ڈائٹ کے بارے میں نہیں سنتے. رچنس کا مطلب ہے کسی چیز کا بھرپور ہونا آن اٹس فلر پوٹینشیل. صحیح جی. جب ہم اپنی زندگی اپنے فل پوٹینشیل کے ساتھ گزاریں تو سر کیسی زبردست زندگی ہوگی جو ہم اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ گزار رہے ہیں. رچنس جو ہے نا یہ چیز ہے سر. بالکل صحیح. میں چاہوں گا کہ ہم وہ رچنس جو ہے نا اس کی طرف جائیں اور اپنی زندگیوں کو جو اس طرح پریکٹس کریں سر. بہت اعلیٰ جی. میں درخواست کروں گا آپ سب سے جی کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے. یہ بڑی کمال کی کتاب ہے رونڈا بائرن کی, اور اگر آپ کو اس کی پریسی سمری نوٹس چاہیے ہو تو کمنگ ڈیز میں کچھ تو چیزیں ہم اپلوڈ کر دیں گے, نہیں تو آئندہ دنوں میں جب بھی کوئی ورک شاپ آتی ہے لا آف اٹریکشن کے حوالے سے, جس میں میں زحمت دوں گا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور شرجیت بھائی کو بھی, وہ بھی اپنی آ کے انپٹ دیں. اور عموماً اس طرح کی ورک شاپ فل ڈے ہوتی ہے, ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یہ بھی اگر آپ نوٹس دیکھیں نا تو اس میں بے شمار ورک بک بنی ہوئی ہے سر پوری کی پوری, جس میں سب چیزیں مینشن ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ایکٹیو کرنا. بڑی محنت ہم نے کی ہوئی ہے, تو آپ اس میں ضرور آئیے. میں اس جملے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مولا علی کا فرمان ہے, بڑا خوبصورت فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے سرداری ہے, لیڈرشپ, امامت اور لیڈ کرنا ہے لوگوں کو, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مال و متاع کے ساتھ رکھا ہے. اللہ نے امامت کو سخاوت کے ساتھ اور علم کے ساتھ رکھا ہے. اگر آپ سخی ہیں, اگر آپ بانٹنے والے ہیں, اگر آپ علم والے ہیں, حکمت والے ہیں,
اللہ آپ کو سردار ضرور بنائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.